دوہری شہریت کا معاملہ، وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادروس مستعفی۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے باوجود حکومت نے 2 بل منظور کر لیے۔ اپوزیشن نیب قوانین کے معاملے پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کا الزام۔ نیب قوانین میں ترامیم پر اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے کیوں آ گئے ہیں؟ پوچھیں گے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر شیری رحمان سے۔ A very warm welcome to the show. حکومت کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس کام میں سب سے آگے ہیں۔ بلاول بھٹو اور میاں شہباز شریف کے درمیان کل ایک بہت اہم ملاقات ہو چکی، مگر یہ گزشتہ 2 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک قدم آگے بڑھتی ہے پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو مختلف ایک پریشر بلڈ ہونا چاہیے گورنمنٹ پہ، وہ ہمیں مٹیریلائز ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں جن کا پریشر یقیناً مسلم لیگ نون بھی محسوس کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی محسوس کر رہی ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے جو ورکرز ہیں دونوں پارٹیز کے، ان کو یہ گلہ ہے کہ ان کی قیادت شاید کسی خاص مصلحت کے باعث حکومت کے خلاف کھڑی ہونے کے لیے یا آل آؤٹ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر میاں شہباز شریف کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے ہچکچاتے رہے ہیں۔ یہی شکوہ مولانا فضل الرحمان کو بھی نون لیگ سے ہے، یہی شکوہ پی ایم ایل این کے کارکنان کو بھی ہے، یہی شکوہ پی ایم ایل این کی کچھ سینئر لیڈرشپ کو بھی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کرے گا کون؟ کل اس سوال کا جواب بلاول بھٹو نے دیتے ہوئے کہا کہ انقلاب کی قیادت شہباز شریف کریں گے، جبکہ شہباز شریف ایک دم سے ابھی ٹو ارلی فوراً یہ بات کہہ دی کہ یہ ذمہ داری نوجوانوں کی ہے۔ یہ جو تھوڑے سے کچھ ایک منٹ سے بھی کم کی یہ بات چیت تھی، اس میں جو باڈی لینگویج تھی اس نے بہت ساری قیاس رائیوں کو جنم دیا۔ لیٹس واچ اٹ۔ ہمارا رابطہ جو ہے وہ مسلسل، جب شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈرلائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ وہ تو ہم بہت مختلف طریقوں سے اس کے اوپر قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کیونکہ یہ بات کی ہے اس لیے یہ بات زیادہ بھی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایک عزت دینے کے لیے شہباز شریف صاحب کو ایز اے میٹر آف فیکٹ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ نہیں کر رہا آپ کریں، لیکن جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے ایک دم بال واپس ان کی کورٹ میں پھینکی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کسی بھی طریقے سے نہ چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کسی بھی ایک کیمپین کو لیڈ کریں یا اس میں شامل ہوں، بلکہ وہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کسی بھی حلقے کو کہ لگے کہ شاید وہ لیڈ کر سکتے ہیں۔ سو یہ بڑا واضح ہوا، اور اس کے اوپر بہت ساری ایسی باتیں جن پر ابھی تک محض قیاس رائے ہو رہی تھی وہ اب لگا ہے کہ کنفرمڈ ہو گئی، اٹس کنفرمڈ آفٹر what happened yesterday. So ابھی نظر یہی آ رہا ہے کہ بات چیت ہوگی، پریشر بلڈ کیا جائے گا گورنمنٹ کے اوپر، لیکن معاملات اندرونی طور پر اتنے زیادہ ہیں، اتنا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بہت بڑی کیمپین حکومت کے خلاف چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون پر اعتماد نہ کیا جائے۔ لیٹس واچ اعتزاز احسن۔ مجھے تو اعتبار نہیں ہے نون لیگ پہ، میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے، پر ذاتی رائے میں اپنی برملا عرض کروں گا، اور پارٹی میں بھی میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ سی او ڈی کی، سی او ڈی کر کے پھر میمو گیٹ سی او ڈی کے دھجیاں اتار دیں جس دن کالا کوٹ پہن کے، اور سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔
سو کیا معاملات ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکیں گی؟ ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی بہت بات کی ہے. شہید رحمان صاحبہ سینئر ترین لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گی. مگر جب پریشر کی بات کریں پارٹیز پہ تو ایک بہت بڑا پریشر آبویسلی وہ نیب قوانین میں ترمیم کا ہے. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید محاذرائی اس حوالے سے جاری ہے. آج بھی آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا حکومت کی ترمیم اپوزیشن کو منظور نہیں، جبکہ اپوزیشن کی 35 ترمیم پر حکومت کا کہنا ہے کہ منظوری تو ایک طرف، ان پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. احتساب کا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا؟ قوم کی نظریں اس سارے معاملے پر ہیں کہ اس کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ شفاف احتساب کے قوانین کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. آج قومی اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی ہوئی. حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترامیم منظور کر لی. خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو بھگت لیا ہے، اب حکومت کی باری ہے. لیٹس واچ خواجہ آصف. ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے، ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں 80%، 70% اور بھگت لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ بھگتیں گے. کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، لیکن یہ اتنے ناعاقبت اندیش ہیں. کل خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے. وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے. ٹنگ ان چیک سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی، اور یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کے حوالے سے پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. مراد سعید نے ان کا جواب دیتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں ایز یوزول اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیٹس واچ مراد سعید. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو باہر کی ادارے بنی ہے، یہ جو ٹی ٹیز آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ شہباز شریف جواب میں کہتا ہے کہ میرے بچوں سے پوچھے. مجھے یاد آ گیا وہ سابق نائب وزیر اعظم پہلے کہتے تھے کہ لندن کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر اس کے بعد باپ نے کہا کہ بچے جواب دیں گے، بچے نے کہا کہ باجی جواب دے گی، باجی نے کہا کہ دادا جواب دے گا. اسپیکر صاحب، جمہوریت ان کی لیے ڈرامہ ہے. ان کی نزدیک جمہوریت لوٹ مار کا نام ہے. ان کی نزدیک جمہوریت کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دڑک کا ہو، اور یہ ان کے نعرے ہیں. دوسری جانب وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نیب کے معاملے پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے، حکومت کسی کو این آر او نہیں دے گی. لیٹس واچ ہم. جو ممبران اس کمیٹی میں ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، بیکاز ان کے اپنے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کریں کہ جی ہم ایف اے ٹی ایف میں جو کہ ملک کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرنے کے لیے ہم ان کو این آر او دے دیں. ایسا ہونے نہیں والا، بیکاز یہ تو پاکستان جو تحریک انصاف کا ایک نظریے کا ایک بنیادی رکن ہے، تو اس پہ تو ہم وہ نہیں کریں گے. اور اگر یہ اس میں اے پی سی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپوزیشن کہ ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. ایک کنیکشن بنا لیا ہے گورنمنٹ نے، انہوں نے یہ بات کنیکٹ کر دیا آپس میں کہ اگر نیب میں قوانین کی ترمیم ہے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز سے اپوزیشن نے. یہ نیریٹو آف گورنمنٹ کا بڑا واضح ہے، اور اس میں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ان پرٹیکولر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ کو الگ کرنے پڑیں گے، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا. چیئرمین نیب کی ہم آپ وہ پوائنٹس بھی دکھاتے ہیں جو ترمیم کے حوالے سے آئے ہیں. اب تک نیب قوانین میں جو چاہتے ہیں جو ترمیم آئے وہ کچھ یوں ہیں. چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 3 سال اور ناقابل توسیع ہوگی. چیئرمین نیب کو ملزم کی گرفتاری کا اختیار بھی نہیں ہوگا. نیب قانون کے تحت عوامی عہدیدار کی نااہلی 10 کے بجائے 5 سال کی جائے. عوامی عہدیدار سزا کے بعد اپیل کے فیصلے تک عہدے پر برقرار رہے گا. 1 ارب روپے سے کم کرپشن پر نیب قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوگا. نیب قانون کا اطلاق 16 نومبر 1999 سے کیا جائے گا. ٹیکس ڈیوٹیوں اور محصولات کے معاملات نیب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے. نان فائلر شوہر اور بیوی 18 سال سے کم عمر بچے
एंड वेलकम बैक। इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शही रहमान साहिबा, नायब सदर पीपल्स पार्टी, पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी इन सेनेट। थैंक यू सो मच शही रहमान साहिबा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शुरू वहीं से करते हैं जो सबसे ज़्यादा खबरों में डिस्कस भी हुआ, APC या जो मुलाकात थी बिलावल भुट्टो साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसके आखिरी कुछ सेकेंड्स, आखिरी 25-30 सेकेंड्स, उससे तासुर ये गया कि शहबाज शरीफ साहब शायद उतने पैशनेट नहीं हैं या उतने संजीदा नहीं हैं जितने बिलावल भुट्टो साहब थे। आपको कैसा लगा? शुक्रिया प्रिया। देखें, दो बातें। एक तो बिलावल भुट्टो जाहिर है ही इज़ यंगर और उनका एक अपना अंदाज है, एक नज़रियाती बहुत क़ुव्वत है और वो जज्बा नज़र भी आता है उनकी बातों में, उनके रद्द-ए-अमल में और उनका जो पूरा पोजीशन रहती है सियासी अखाड़े में। तो जहाँ तक शहबाज साहब की बात है, वो अभी खुद भी आपने देखा एक कोरोना और दूसरी अलालत से निकले हैं, ही इज़ कम आउट ऑफ अ लॉन्ग इलनेस। तो मैंने तो वो क्लिप देखा, मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि वो रिलक्टेंट हैं या ठीक है, वो उनको उस दिन भी ड्रिप लगी थी, उनके सुना काफ़ी आना जाना हो रहा है उनका, जो कोरोना के बाद थोड़ी फटीग और टायर्डनेस भी होती है और पहले भी आई थिंक ही इज़ बीन क्वाइट इल। तो ये सारी बातें तो होती हैं और मगर अब तो देर वो रोज़ उनकी हर इशू पर एक्सचेंज हो रही है, हर इशू पर बात हो रही है, चाहे वो पार्लिमानी पॉलिसी हो या आगे जाते हुए किसी और चीज़ के हवाले से ब्रॉडर प्लानिंग हो। तो मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी में अब एक अच्छी हम आहंगी शुरू हो गई है और वो इंशाल्लाह इसका तसलसल रहेगा। बट शायद इसलिए ज़्यादा डिस्कस हुआ वो क्योंकि एक तो पहले ये कयासराइयाँ हुई हैं, ये बात की गई कि बिलावल भुट्टो साहब शायद मिलना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब से और मुलाकात नहीं हो पाई, और फिर जब मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की उसके बाद उन्होंने ग्राउंड बनाया और शहबाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी में ये बात हो रही थी, जो उनके पार्टी के अंदर भी दो ग्रुप्स हैं, वी ऑल नो दैट नाउ। सो उसमें जो ज़्यादा हॉकिश ग्रुप है उनको बार बार ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब एग्रेसिव नहीं होते और बहुत से लोगों का ख्याल है उनको होना चाहिए। सो क्या आपको लगता है कि जो PMLN की अपनी भी एक कन्फ्यूजन है उसके साथ मिलकर ऑपोजिशन को इकट्ठा कर सकेंगे पीपल्स पार्टी एंड PMLN इकट्ठे? आपने सही कहा कि कुछ ऐसा लगता है कभी कभी कि वो पीछे हटे हैं और थोड़ा आई थिंक APC के डेट्स के हवाले से कुछ ऊंच नीच तो हुई थी, लेकिन उन्होंने अब भी हैव टू एक्सेप्ट, वो जो कह रहे थे कि वो उनका माइंड नहीं बना था, वो तब मिल नहीं रहे थे लोगों से, नायब से वापस आए थे और वहाँ काफ़ी, मैंने तो जब TV पे देखा बहुत धक्के पड़े थे। एनीवे मैं उनकी ना तर्जुमानी कर सकती हूँ ना तबसरे कर सकती हूँ। हमें तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे उनसे जो आजकल ताल्लुकात हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ डे टू डे पॉलिसी साजी और आगे की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी काफ़ी कंसिस्टेंटली हो रहा है। मतलब दिन में काफ़ी दफ़ा बात हो रही है, चाहे वो असेंबली के मामलात हों या कुछ और हो। इत्तेज़ाज़ असद साहब ने भी चंद रोज़ पहले कहा कि एज ए सीनियर मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी मैं ये कहूँगा अपने कॉलीग्स को कि नून लीग पे एतमाद ना करें। वो ज़ाहिर चीज़ों को बहुत पुराने पैराए में देख रहे हैं, चाहे 90s भी हैं, उसके बाद के मामलात भी हैं, रिसेंटली सेनेट भी है। सो आप ऑल्सो यूर अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको क्या लगता है पूरे अरसे को देख कर कि ये तो PTI ने मौका बना दिया कि दोनों मिली हुई पार्टी हैं, लेकिन सियासत तो ऑपोजिट ही रही है दोनों की, क्या ये पार्टी मिल सकती है? आपने बहुत अहम बात की कि अलग रही है सियासत, और वो इसलिए कि बहुत से ऐसे मौके आएंगे भी, ना सिर्फ आए हैं लेकिन आएंगे भी, जब हमारा एक थोड़ा सा नजरियाती फर्क रहेगा। हम जाहिर इलेक्शन लड़ते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनकी पंजाब में ज़्यादा वो है, ज़ाहिर साख है, हमारी सिंध में है और दूसरे सूबों में भी हम समझते हैं कि हमें बढ़ाना चाहिए इन्फ्लुएंस। दोनों एक ही वक्त में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं। देखिए ना, एक जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उससे हमारा बहुत जो एक कोऑपरेशन का जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क, वो बन गया कि हमने इलेक्शन लड़ा, अपने अपने मंशूर पर लड़ा,
ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن جب کوئی بات ہوتی ہے جہاں اپوزیشن کا اتحاد نظر آنا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں اور ہمیں ان کو بالکل سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو یہ فریم ورک بنایا ہے وہ سارے وقت کے لیے نہیں ہے مگر ایک براڈ آئینی اور دوسری چیزوں کے لیے، یہ والا بند کریں گے تو دوسری چیزوں کے لیے ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایسا کرنا میچور پارٹیز کا ایک نشان ہے، ایک ان کی خاص صفت ہے کہ آپ کر سکیں، اپنا الیکشن بھی لڑ سکیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ سکیں، لیکن جب میٹر سیٹل ہوں تو آپ کو ایک کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنانی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، عوام کو حوصلہ نہیں ہوتا جب وہ دیکھتے ہیں ساری پارٹیاں سارے وقت ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ڈیلیور بھی کیا کر پائیں گے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. جیسے اس وقت حکومت کے ساتھ پر یہ سچویشن ہے، ہم نہیں لڑنا چاہتے لیکن وہ اس سچویشن کو ایسی نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اور جواب نہیں دیں تو پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کا کوئی ڈیل ہو گیا. یہ ساری باتیں ہیں. تو ویسے ہی ماحول خاصا آلودہ ہے آج کل، جو ہے سیاسی ماحول بہت آلودہ کیا ہوا ہے. اور یہ پی ٹی آئی جب سے آئی ہے انہوں نے بہت، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا ٹی وی پہ ہو یا اسمبلیوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ بیانیے کی جنگ اور کنٹینر کی سیاست ان کا مستقل ایک طریقہ کار ہے، جبکہ اپوزیشن کی سیاست اور حکومتی سیاست بہت فرق ہوتی ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور جی میں کوشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے، آئی تھنک جو ابھی بات کر رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کافی جارحانہ بات کی. مثلا انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو جانا ہوگا، اے پی سی میں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب نکلیں گے سڑکوں پر تو حکومت گر جائے گی. کنسیڈرنگ کہ یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جو کہے تھے یہ میرے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا سب سے پہلے بڑھ کر ایمبریس بھی کیا اس گورنمنٹ کو. انہوں نے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ جانی جاتی ہے جمہوری پارٹی بھی، اور جمہوریت کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے بھی. سو اس طرح کی بات کرنا بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ ایک بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے اور کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ہمیشہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی حکومت آئی ہے، جیسے بھی الیکشن لڑا ہے ہم اس کو کوسچن بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پارلیمان میں آ گئی ہے اور ان کا ایک کردار ہے، اور لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہم جمہوری اقدار کو سنبھال کے رکھیں گے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور سٹینڈرڈ بیرر ہم ہی ہیں جمہوری سیاست کے اور پارلیمانی ٹریڈیشنز کے. تو اس سوچ کے بنیاد پر بلاول بھٹو نے یہ بات کہی کہ دیکھیے جب ملک میں سخت قسم کی کرائسس ہوتی ہے، ایمرجنسی نما سچویشن ہے جو کرونا کی تھی، تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری جو تنقید در تنقید ہے اس کا عوام شکار ہو. اس کے لیے وقت نہیں ہے اور ایک اچھا مطلب امپریشن بھی نہیں جاتا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کس امتحان کی گھڑی سے گزر رہا ہے، ہم اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گلے پر آئے ہوئے ہیں. لیکن اور انہوں نے بالکل اجتناب کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کرٹیسائز کریں. اسے نہیں، میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ قومی اتفاق اور اتحاد کا میسج تھا، وحدت کا، ہر چیز یونٹی کا. لیکن اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی ہوتے ہوئے اس طرح گوایا ہے کہ وہ اب صورتحال ایسی ہے کہ ہم گالی کبھی نہیں دیں گے جو یہ جس پر اتر آتے ہیں، اور اس قسم کی ہیٹ سپیچ پر نہیں اتریں گے جو جس کا نفرتوں کا کاروان یہ چلائے ہوئے ہیں ٹویٹر پہ اور باہر. لیکن کیونکہ اکثر و بیشتر مجھے اپنے ینگ لوگوں کو روکنا پڑتا ہے کہ آپ نہ کریں، ان کی زبان میں نہ بات کریں، اور بیکاز نیچرلی ینگ لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم بالکل جواب دیں گے، ان کو اور کوئی زبان سمجھ نہیں آتی. لیکن ان کو سمجھنا آئے نہ آئے، آپ نے اپنی صفت اور اپنا کردار برقرار رکھنا ہے. آپ کی اپنی پہچان اور تشخص ہے، آپ اس پر رہیں پلیز، اس کے لیول پر نہیں آئیں. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، but they are taking it further and further every day. Right. We have to go on a break. اس کے بعد بھی باتیں کریں گے خاص طور پہ نیب کے حوالے سے بھی اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی، رائٹ آفٹر بریک. And
एंड वेलकम बैक। सेनेटर शहीर रहमान हमारी खुसूसी मेहमान हैं। शहीर रहमान साहब, इससे पहले कि सेनेट की तरफ आएँ, जो कराची में बारिश हुई उसके बाद कुछ नाराज़ नजर आई पीपल्स पार्टी की क़यादत या मुख्तलिफ लीडर्स। सईद गनी साहब नाराज़ हुए, नासिर शाह साहब नाराज़ हुए, एंड आप यू होल्ड द डिस्टिंक्शन कि एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपने ना कभी फ्री स्पीच पे कदगन लगाई है, बल्कि यू रिजाइंड एट द पीक ऑफ योर मिनिस्टरशिप इसी बात पर कि नहीं होनी चाहिए सेंसरशिप। सो एज शहीर रहमान द जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है ये तनकीद जायज़ है जो मीडिया पर हुई? कि कदगन तो देखिए किसी पर नहीं लगाते हैं, ना पीपल्स पार्टी ने कभी कदगन लगाई है। अपनी शायद उस वक्त इरिटेशन का इजहार तो कोई भी कर सकता है, मतलब सारे इंसान हैं, और जिस तरह कुछ चैनल्स ने पुरानी तस्वीर लगा लगा के उनकी सुबह शाम की मेहनत की नफ़ी की है, उससे दुख तो होता है। मेरा तो काम बहुत फ़र्क था, लोकल बॉडीज़ और कराची जैसे शहर को मैनेज करना, और जहाँ इतनी 16 तो वहाँ एजेंसीज़ हैं, यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड, KMC, वापडा, वाटर बोर्ड, तो यहाँ 13 से 16 इस तरह की सिटी की एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट काम करती हैं, उनके कंपीटिंग मैंडेट्स हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए, लेकिन ये प्रोविंशियल और लोकल और इन सारी हुकूमतों के दरमियान जो कशमकश रहती है वो तो बहुत मुश्किल हालात हैं। ये एशिया का और दुनिया का ऑलमोस्ट 10 मेगा सिटीज़ में से है, तो इसकी गवर्नेंस के लिए तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाऊं, लेकिन हर चीज़ को हैंडल तो करना पड़ता है। और मैं ये ज़रूर बात फिर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन या कायद ने कभी ये बात नहीं की कि मीडिया पर कदगन लगाई जाए। इस वक्त आपने खुद ही जिक्र कर दिया, आप कराची को अच्छे तरीके से जानती भी हैं। जो लग रहा है इस वक्त जो चप क्लिश है सबके दरमियान, वो उस वक्त तक हल नहीं हो सकती जब तक एक ही हुकूमत ना आ जाए हर तरफ, जो कि बड़ा मुश्किल है होना। उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं कि सब मिलके बैठ जाएं और कराची के लिए कम से कम कोई अमल बनाएं चाहिए, जिसमें जमहूरी कुव्वतें मिल बैठ के कुछ खुशउस्लूबी से, या चलिए खुशउस्लूबी से भी ना हो, लेकिन किसी तरह लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको करना पड़ता है। और इसमें सूबाई हुकूमत, लोकल बॉडीज़ और फेडरल का भी बहुत अमल दखल होता है। कराची जैसे शहर में उन्होंने अस्पताल भी लेने की कोशिश की है, उनकी फंडिंग भी होती है। फ़िलहाल तो उनके बड़े MNAs और MPAs भी वहाँ से हैं, MNAs तो हैं कम अज़ कम। तो सबको साथ बैठना चाहिए और एक लाएअमल बनाएं कि जी हम डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान कराची का बनाएं, और जो पुराने इस वक्त बहुत से भर्तियां हैं, बहुत सी इश्यूज हैं, उनको और पॉलिटिकल इश्यूज भी बन जाते हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करें। लेकिन ये काम करने के लिए ना आपको जो 18वीं तरमीम वाला माहौल चाहिए, जिसमें सारी पार्टीज को साथ बिठाया गया, और वो काम देखिए हुकूमत का होता है। आप अगर मॉडरेटर हैं और 4 लोग चीखें, वो आपका काम होगा कि आप सबको मैनेज करें ना। तो हुकूमत का काम ये होता है कि जी वो सबको बुलाए, बिठाए, सबको कोई इंसेंटिव दे, फिर कह के देखिए हमें बताएं हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। कंसेशंस हुकूमत को देनी होती है हमेशा, और चाहे यहाँ सूबाई को भी देनी पड़े, वो तैयारी ज़रूर है। लेकिन अगर आप सारे वक्त कच बहसी और गाली गलोच का माहौल रखेंगे गरम, और ये सूरत हाल बना बैठेंगे कि हर चीज़ बिल्कुल सियासी तकसीम, इंटेंस सियासी तकसीम का शिकार हो, तो इस माहौल में कौन किस तरह बैठेगा ये इस बेचारे शहर को बचाने के लिए? ये मसला है। और मैं ये चाहे किसी भी प्रोविंस का मसला है, लेकिन ये होना पड़ेगा। वहाँ 3-3, 4-4 अलग-अलग सियासी कुव्वतें हैं, तो साथ बैठना पड़ेगा कि लोगों को रिलीफ क्या दें। FATF के कौमी असम्बली में आज 2 बिल जो हैं वो कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। आगे जाके सेनेट में क्या देख रही हैं आप, क्या होगा? सेनेट में अभी तो ईद से पहले शायद एक और दिन बचा है, और FATF के जहाँ तक कवानीन है फरिया, हमने बार बार कहा है कि जो भी है ये हमने बनाए हैं, ये FATF के कंप्लायंस में हैं, हमने बनाए। और जो UNSC के हवाले से 2 हैं, एंटी टेरर भी UNSC का सब्सिडरी लॉ है,
تو ہماری گزارش تھی کہ ہم ضرور ان کو پاس کریں. یہ قومی وسیع تر قومی مفاد میں ہیں. یہ پاکستان کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے, پاکستان کے ساکھ اور وقار کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ کا ایک رہا ہے دہشت گردی کا, ظاہر ہے آپ کا ایک ماضی رہا ہے, اور خود ہم نے جنگ لڑی ہے دہشت گردی کی, بہت سخت ہم نے اس میں سیکریفائس دیے, قربانی دیے. تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے اور کیا گزرا ہے. تو اس کو گارڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے جب ایک انٹرنیشنل باڈی آپ سے کہتی ہے آپ کریں, تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے جتنا آپ اس کو مینج کر سکیں اپنے بنیادی انسانی حقوق سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کریں. انہوں نے لیکن کچھ بہت ہی عجیب و غریب لاز سامنے لائے تھے. ایک اکنامک ٹیررزم کا تھا جس میں 90 ڈیز کے لیے آپ مسنگ پرسن ہو سکتے تھے, جو انٹیریئر سیکرٹری ہی کر سکتا تھا. ان کی ثواب دید اتنی پھیلا دی گئی تھی کہ آپ کو ریمانڈ بھی نہیں مل سکتی, آپ لاپتہ ہو جاتی. یعنی کسی کو پتہ نہیں, ڈیو پروسیس نہیں, کچھ نہیں, ایم پی او کا پرچہ بھی نہیں, کچھ نہیں, آپ کو وکیل تک رسائی نہیں, اپنی خاندان تک رسائی نہیں, آپ بالکل غائب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے جب یہ دیکھا ہم نے کہا یہ کیا خوفناک قانون ہے, اس کے یہ FATF کے بالکل مترادف نہیں ہے. وہ آپ سے مانگ بھی نہیں سکتے اس طرح کا قانون, دس از اے اسکینڈل. تو یہ آپ FATF کی آڑ میں کیا لے کے آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ ہم سے بات کریں, یہ ساری باتیں ہوئیں. اس کاوش کی وجہ سے چلو کم از کم وہ بل تو ابھی تک تو سامنے نہیں ہے ہمارا. سو گورنمنٹ نے یہ نیریٹو بنا لیا ہے کہ ہم FATF پہ بات کرنا چاہتے تھے, نیشنل سیکیورٹی ایشو پر, بٹ اپوزیشن نے کہا کہ نیب کی ترمیم پہ بھی بات کی جائے. آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا گیا, ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. سو انہوں نے کنیکٹ کر دیا ان دونوں معاملات کو. آج ہم نے کیوں کمیٹی بھیجی ہیں 2 FATF کے لاز. اگر بلیک میل کرے ہوتے بفرض محال لٹکا کے بیٹھ جائے, میرے پاس تو پوری اسٹرینتھ تھی سینٹ میں آج, تو ہم نے ہاؤس کو جتنا بلا سکتے تھے بلایا ہوا تھا. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایسا لگے کہ ہم بارگن کر رہے ہیں. پاکستان کی ساکھ پر ہم نہیں کریں گے. سیاسی بارگننگ ہمیشہ ہوتی ہے, لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, لیکن ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. اور پھر ہم بلز کو تو کمیٹی نہیں بھیجتے, وہاں ہماری لا کمیٹیز ان کو بہتر کریں گی. ہم نے اسپیشل کمیٹی میں بھی بہت کام کیا ان پہ. ایک بل انہوں نے وڈرا کیوں کیا ہے؟ آپ تو اکنامک ٹیررسٹ ہو سکتی تھی, باہر آپ نے امیزون میں پیسے بھیجے, آپ اکنامک ٹیررسٹ بن سکتی تھی. یہ کسی کی انٹیریئر سیکرٹری کی ثوابدید ہوتی کہ آپ کو پکڑ لیں 90 ڈیز کے لیے, کچھ نہیں آپ کر سکتے. یہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہوتا, بدترین ڈکٹیٹرشپ مارشل لاء میں نہیں ہوتا. تو ہم پھر بھی ہم نے صدقے دل سے کہا کہ ویلکم بیک. شہید رحمان صاحبہ, آج پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے 2 معاونین خصوصی ثانیہ ادریس صاحبہ اور ڈاکٹر ظفر سے بہتر کارکردگی پیش نہ کرنے پر استعفیٰ لے لیا ہے. کچھ اطلاعات ہیں کہ شاید یہ نیشنلٹی کا ایشو ہے, مگر اندرونی بات یہی ہے کہ پرفارمنس کی بات ہے. ادویات کے حوالے سے آپ نے بھی ٹویٹ کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ کرونا وبا کے اضافے پر توجہ دلاؤ نوٹس دوران لائف سیونگ ادویات کی 7% اور دیگر کی 10% قیمتیں بڑھتی گئی ہیں. 2019 میں حکومت نے 45,000 ادویات کی قیمتوں میں 15% اضافہ کیا تھا. سو صحیح فیصلہ کیا پرائم منسٹر نے, what do you think؟ استعفیٰ ان کا ان چیزوں سے لنکڈ ہے, ڈرگ پرائسز سے لنکڈ ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اگر کوئی شفافیت ہو یا کوئی بات ہو. یہ ڈرگ پرائسز سے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا تعلق ہے. میں جس وقت ابھی سینٹ سے نکل کے آئی ہوں, وہاں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ان چیزوں کے حوالے سے کہ وہ کچھ اپنے اثاثے, شاید تانیہ کا تھا یا ان کا تھا, یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ ہیں. مگر میں اس طرح کے ایلیگیشنز نہیں لگا سکتی جی, جسٹ بیکاز وہ کرتے ہیں. یہ میرے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہمارے پاس کوئی پروف ہو ہم اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتے. مگر اطلاع یہ ہے کہ ڈرگ پرائسنگ سے اس کا تعلق نہیں. سو اکاؤنٹیبلٹی کی جو ایک بار بار بات کرتی رہی ہے پی ٹی آئی, ہم نے دیکھا پہلے کیبنٹ ری شفل بھی بار بار ہوئی, اب دوبارہ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی اپنے اندر کم سے کم سوال جواب کرنے کی؟ میں نہیں کہہ سکتی. پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت جنگ جسے کہتے ہیں سیاسی جنگ چل رہی ہے,
وہ بہت ہی خوفناک ہے اور ملک کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے ان کی جو